بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آپ کا میزبان خاور عظیم قادری آپ کی خدمت پہ حاضر ہے۔ 7 رمضان مبارک ہے، 1 مئی ہے۔ پوری دنیا میں آج مزدوروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ دنیا کے ہر فورم پر مزدور کے استحصال اور استحقاق کی بات ہو رہی ہے، جو باتوں تک ہی محدود ہے۔ یہ انتہائی پسا ہوا طبقہ اور پسماندگی کا شکار اس کی فلاح کے لیے شاید ہی کسی نے کام کیا ہو، لیکن ابتدائی کائنات سے لے کر انتہائی کائنات تک جب مزدور کے استحصال اور استحقاق کی بات ہوگی تو بالواسطہ یا بلا واسطہ مدینہ شریف کی اس فلاحی ریاست کا ذکر کرنا ہر کسی کی مجبوری ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزدوروں کے حقوق کے حوالہ سے اور ان کی پسماندگی کو ختم کرنے کے لیے جو فعال اور جو کام کیے وہ قابل ذکر ہیں، اور قیامت تک جو ہے ان تذکار کے ذریعے سے احباب رہنمائی لیتے رہیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ریاست کے فلاحی ہونے کے حوالہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے وہ خوبصورت نقوش جو ہیں وہ مشعل راہ کا درجہ رکھتے ہیں۔ کسب حلال کے حوالہ سے قرآن کریم اور فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر صحابہ کرام کا طریق جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے بہترین نمونہ ہے کہ جس پر عمل کرنے سے ہم زندگی کا وہ معیار حاصل کر سکتے ہیں، ہم اپنے معاشرے کو فلاحی معاشرہ اور ریاست کہہ سکتے ہیں جب ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور حضرات اصحاب کے طریق پر اپنی زندگیوں کو گامزن کریں گے۔ آج کی اس نشست میں ہمارے درمیان ایک انتہائی محترم شخصیت جو کہ علمیت کے حوالہ سے اپنا ایک خصوصی مقام و منزلت رکھتے ہیں، جناب حضرت شفیق الرحمان ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، اور دینی معاملات پر مہمات کے حوالہ سے آپ کی گراں قدر خدمات ہیں اور بڑی ان کی گہری نظر ہے دینی معاملات پر۔ اور میں چاہوں گا کہ آج کی اس خوبصورت ٹرانسمیشن میں جو کہ افطار ٹرانسمیشن آپ حضرات کے لیے ہم لے کر آئے ہیں، کسب حلال کے حوالہ سے ہم مفصل گفتگو کریں، اور پھر اس کے بعد حضرات انبیاء علیہ السلام اور خصوصیت کے ساتھ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات خلفائے راشدین کی سیرت کے مختلف پہلوؤں سے ہم آج کوشش کریں گے کہ اپنے ناظرین کو بتائیں کہ کسب حلال کیا ہے اور اس طریق پر چلنے والے کو کیا عزت و توقیر اسلام عطا کرتا ہے۔ حضرت آپ کو آج کے اس پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ ابتداً آپ یہ بتائیں کہ کسب حلال کہتے کس کو ہے؟ جی بہت شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حلال رزق کمانے کو کسب حلال کہتے ہیں، جی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلال رزق کمانے پر بہت زیادہ زور دیا ہے، جیسا کہ ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے، طالب العلم فریدۃ علی کل مسلم، صحیح، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ واہ، اسی طرح ایک اور مقام پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طالب الحلالی فریدۃ علی کل مسلم، اللہ اللہ کہ اللہ، رزق حلال طلب کرنا یہ بھی واہ ہر واہ مسلمان پر فرض ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اللہ، رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، وما جعلناہم جاسدا لا یاکلون الطعام، ہم نے کوئی ایسا جسم پیدا نہیں کیا کہ جو کھانے کے بغیر رہ سکے۔ اللہ، اب دیکھیں کہ جتنی بھی عبادات ہیں، مثلا نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، تو یہ جتنے بھی معمولات زندگی ہیں ہماری جی، زندگیوں کے اندر، اگر ان کے اندر خوراک نہ ہو تو سارے مفقود ہو جائیں گے۔ ایسا ہی ہے، اس لیے اس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اہمیت پر بہت زیادہ زور دیا۔ بڑی بات ہے جی۔ کسب حلال جو ہے وہ ضروری بھی ہے اور مجبوری بھی ہے۔ جی بالکل ایسے۔ تو کسب حلال کے حوالہ سے جیسا کہ آپ نے یہ بتایا اور فرمایا کہ یہ فرض ہے، اور کس حوالہ سے، میں چاہوں گا کہ کسب حلال کے حوالہ سے آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ یہ حالت اس کی فرض کی اور جائز کی اور مستحب کی، یہ کس طرح جو ہے اس کو ہم واضح کر سکتے ہیں یا بیان کر سکتے ہیں یا جان سکتے ہیں کہ یہ فرض کب ہے، یہ جائز کب ہے، یہ مستحب کب ہے؟ جی، اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن، سبحان اللہ، آپ نے ایک کتاب کی شرح لکھی ہے جی، جو کہ الحدیقۃ الندیہ شرح طریقۃ المحمدیہ، واہ، علامہ سبحان عبد الغنی بن اسماعیل نابلسی دمشقی حنفی رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی ہے۔ جی، اس کے اندر اس بات کو بڑے آسان طریقے سے بیان کیا گیا ہے
کہ رزق حلال کمانا فرض کب ہوتا ہے، اچھا جی، یہ جائز کب ہوتا ہے، واہ اور یہ مستحب کب ہوتا واہ ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ فرض کے بارے میں وہ بیان کرتے ہیں کہ اپنے اہل و عیال کے لیے ہوں، اور قرض کی ادائیگی کے لیے اچھا جی یہ رزق کمانا یہ فرض کہلاتا ہے۔ جی اس کے علاوہ جائز کون سا ہے؟ جی مثلاً بندے نے رزق کمایا ہے جی، اور کمانے کے بعد وہ آئندہ دنوں کے لیے رکھ لے، جی۔ ذخیرہ اندوزی نہ کرے، اچھا، یعنی چند دنوں کے لیے رکھ لے ہوں، کہ تاکہ جب مشکل حالات آئیں، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو ان حالات کے اندر بندے کو بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا ٹھیک ہے، پڑا ہے، تو اس سلسلے میں اگر وہ چند دنوں کے لیے رکھ لے اچھا، تو وہ اس کے لیے جائز ہوگا۔ ٹھیک ہے، بعض لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل و کرم سے بڑا ہی نوازا ٹھیک ہوا ہے، وہ کچھ بزنس مین ہیں، صحیح، کچھ لوگوں کی فیکٹریاں ہیں، صحیح، کچھ لوگوں کے دیگر معاملات ہیں۔ جی، اب ان لوگوں کے بارے میں یہ عمل بہت ہی زیادہ آسن ہے۔ اچھا، فرمایا گیا کہ اگر کوئی بندہ اس نیت سے رزق کماتا ہے کہ اس کی اپنی ضروریاتی زندگی کے علاوہ، دیکھیے ہمارا دین اسلام ہمیں اچھا کھانے، اچھا پہننے اور اچھا رہنے سے منع نہیں فرماتا، بالکل ٹھیک لیکن ہے، ہمیں وہ ایک میانہ روی کا درس دیتا جی ہے۔ بالکل صحیح، تو اسی سلسلے کے اندر فرمایا گیا کہ اگر اس کی نیت یہ ہو جی جی، کہ اپنی ضروریات زندگی کے علاوہ صحیح، میں بیواؤں، یتیموں، صحیح، واہ، محتاجوں اور مسکینوں ان کی خدمت کروں گا جی اللہ کے دیے ہوئے حلال رزق میں سے، جی جی، تو اس طرح کا رزق جو ہے وہ مستحب کہلاتا ہے۔ اچھا اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ معزز ناظرین، قصب حلال کے حوالہ سے اور آج مزدوروں کے عالمی دن کے حوالہ سے ہم بات کر رہے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے۔ کسی بھی جہت، کسی بھی زاویہ سے ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو آپ کی زندگی ہر مقام پر رہنمائی کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ قصب حلال کے حوالہ سے حضرت جو ہے وہ قصب معاش کے حوالہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا زور دیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس آپ سرتاپا بنی انسانیت کے لیے ایک نمونہ جی ہے۔ بے شک، آپ کی زندگی کا ایک ایک پہلو جو ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ واہ ہے۔ واہ، سبحان اللہ، آج دیکھیں جس طرح مزدوروں کا عالمی دن ہے جی تو پوری دنیا جو ہے وہ مزدوروں کے حقوق کے بارے میں گفتگو کرتی ہے، جی ٹھیک ہے، تو یہ زیادہ تر معاملہ ویسٹ سے اٹھایا جاتا ہے، اچھا، لیکن ان کی تاریخ کوئی 150-200 سال سے زیادہ نہیں ہے، صحیح، لیکن آج سے 1400 سال پہلے آپ کے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزدوروں، بیواؤں مسکینوں کے علاوہ جانوروں اور پرندوں کو بھی حقوق بیان فرمائے ہیں، بہت خوب، سبحان اللہ، اور دنیا کی کسی مذہب کے اندر جی ایسی صورت نہیں ہے کہ جس کے اندر عورتوں کے حقوق بھی بیان کیے گئے ہوں، بہت خوب، لیکن وہ واحد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر اترنے والی کتاب قرآن پاک ہے کہ جس میں عورتوں کے نام پر سورۃ النساء ہے۔ سبحان اللہ، تو اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رزق حلال کے متعلق آپ کی بہت ساری احادیث ہیں، جن میں سے میں ایک بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جی آپ کے بہت ہی بڑے پیارے صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ سبحان تعالیٰ عنہ۔ اللہ، ساری دنیا کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ اللہ، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم المرتبت صحابی ہیں جی کہ جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے سعد، واہ میرے واہ ماں واہ، باپ تمہارے اوپر قربان۔ سبحان اللہ، انہوں نے سبحان بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی، یا سیدی یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ اچھا، اب دیکھیں جس کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے ماں باپ تمہارے اوپر واہ قربان، واہ اس سے واہ بڑا واہ، مستجاب الدعوات کون ہو سبحان سکتا اللہ، ہے؟ واہ واہ واہ، لیکن کچھ چیزیں تعلیم امت کے لیے ہوتی صحیح، ہیں، تو اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے سعد، جی جی، اپنی خوراک کو پاک کرو، ہوں، اگر تم چاہتے ہو کہ میری دعائیں فوراً قبول ہو جائیں تو اپنی خوراک کو پاک کرو، سبحان رب اللہ، کعبہ کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ اگر کسی کے حلق کے نیچے سے حرام کا ایک لقمہ بھی اترتا ہے تو 40 دن تک اس کی کوئی دعا قبول نہیں کی جاتی ہے۔ اللہ، ہمیں اس موقع پر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، جی، رب کی بارگاہ میں التجائیں کرتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، کہیں اس کے اندر حلال کی بجائے حرام کا ذرا تو نہیں شامل ہو گیا ہے؟ اللہ اکبر، یوں کہہ لیجئے کہ اگر کوئی مسلمان یہ دیکھنا چاہے کہ اس کی نمازیں قبول ہیں کہ نہیں، اس کے حج و عمرہ قبول ہیں کہ نہیں، اس کا روزہ قبول ہے کہ نہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دیکھے کہ اس کا رزق حلال بھی ہے کہ نہیں۔ اگر رزق حلال جی وہ لے رہا ہے اور اس کا مقدر ہے تو پھر یقین جانیے اس کی ہر عبادت بھی قبول ہے۔ جی بالکل۔
تو قصب معاش کے حوالہ سے قرآن کریم میں ہمیں یہ بھی جا بجا ملتا ہے جی کہ اللہ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بے بھیجا، شک بے شک اور انبیاء علیہ السلام صرف رہنمائی کے لیے کائنات پہ بھیجے گئے، جی بالکل لیکن انہوں نے قصب معاش اختیار کیے جی تاکہ ایک زمین سے لگا ہوا طبقہ جو ہے جی جی وہ کام کرے تو اسے اپنے کام کرنے میں ایک فخر محسوس ہو۔ جی بالکل ایسے ہی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے دست کرم سے بے شمار کام بے کیے۔ شک وہ نبی کے جو انگلی اٹھائیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، سبحان اللہ چہ جائے کہ ایک انگلی کا ذکر ہے، جی جی بالکل دونوں دستہائے مبارکہ سے آپ نے کام کیا۔ جی بالکل ایسے اگر کوئی مزدور ہے، اگر کوئی زمین کھود رہا ہے یا کوئی عمارت تعمیر کر رہا ہے، جی جی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خندق کے موقع پر خندق نکالنا اور قبا کی تعمیر کے حوالہ سے، اگر کوئی موچی زمین پر بیٹھا ہے اور اپنا جوتا سلائی کر رہا ہے، جی جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، آپ کا وہ جوتا سینا اور پھر کپڑوں کو پیوند لگانا، جی جی یہ ہر مقام پر ایک انتہائی پسماندہ طبقے کے لیے انتہائی فخر کی بات ہے۔ اور مجید عارف کا شاید وہ شعر ہے کہ اور جتنے بھی سہارے ہیں سبک کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا۔ سبحان اللہ ہمارے نبی چونکہ امام الانبیاء ہیں، بے شک دیگر انبیاء علیہ السلام کا بھی قرآن میں ذکر ہے کہ جی انہوں نے قصب معاش جو ہے وہ اختیار کیا اللہ جی کے حکم سے۔ جی جی تو وہ کون کون سے ایسے خاص کام ہیں کہ جو انبیاء علیہ السلام نے کیے ہیں؟ جی دیکھیے جی، آج کا دن مزدوروں کے لیے خاص دن ہے، تو مزدور طبقہ کے اندر جو زیادہ تر لوگ آتے ہیں ان میں ہمارے کسان آتے ہیں، جی اور موچیوں کا کام کرنے والے ٹھیک آتے ہے، ہیں، جلاہے کا کام کرنے والے آتے ہیں، صحیح، درزیوں کا کام کرنے والے آتے ہیں، لوہے کا کام کرنے والے آتے ہیں، جی اسی طرح کچھ چیزوں سے اشیاء بنا کر بازار کے اندر فروخت کرنے والے ٹھیک ہے، آتے ہیں۔ اگر ہم انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگیوں کو دیکھیں تو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے ایسے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں جی کہ اگر وہ کام نہ بھی کریں تو جی، اللہ تعالیٰ کی ذات و رزاق ہے، اس نے رزق کا وعدہ کیا ہے، صحیح، لیکن یہ ان کی امت کے لیے اور خصوصاً انسانیت کے لیے یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے واہ، کہ اسباب کو کبھی بھی ترک نہیں کرنا چاہیے، بہت خوب، اور ذہن میں یہ ہو کہ رازق صرف اللہ کی ذات ہے، واہ واہ، لیکن اسباب کو ترک نہیں کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، اب دیکھیے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگیوں سے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، جی آپ کھیتی باڑی کا کام کیا کرتے تھے، ٹھیک، اور بڑے واضح طور پر ذکر آتا ہے کہ آپ گندم کو بوتے، اچھا، پھر جب وہ پک کر تیار ہو جاتی جی تو پھر آپ جو ہے اس کی کٹائی کرتے، اور پھر اس کو پیستے، اس کا آٹا بنتا، اس کو گوندتے، اور پھر جو ہے وہ روٹی پکاتے اور کھاتے۔ اب دیکھیں یہ تھے اسباب، جی، لیکن توکل انبیاء کرام کا اللہ پر تھا، اور سبحان حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام ان کا تو توکل اللہ کی ذات کے اوپر ہی تھا اور تمام واہ، انبیاء کرام کا تھا۔ واہ واہ واہ، اسی طرح ہم ایک اور نبی کی طرف دیکھتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، جی جن کو ثانی آدم کہا جاتا ہے، جی وہ بڑھئی کا کام کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وہ کپڑے بن کر گزارا کیا کرتے تھے۔ اچھا اچھا اچھا، حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام وہ درزیوں کا کام کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اور پھر اس سے بڑھ کر آگے چلیں کہ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام، اب دو نبی ایسے ہوئے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا فرمائی ہے اچھا جی، اور اس کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، ان میں سے دونوں باپ بیٹا ہیں۔ ٹھیک ہے، حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے لخت جگر ہیں حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ واہ والسلام، واہ واہ، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے بھی سرفراز فرمایا ہے سبحان اور اللہ، بادشاہ سے بھی سرفراز فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، لیکن جب بادشاہ ہوتا ہے تو اس کو کوئی کام کرنے کی ضرورت تو نہیں ہوتی صحیح ہے، صحیح، لیکن یہ بھی تعلیم انسانیت کے لیے تھا واہ کہ انہوں نے رب سے دعا کی تھی کہ یا باری تعالیٰ میں اپنے ہاتھ سے کمانا چاہتا ہوں، واہ واہ، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک موزہ عطا فرمایا سبحان اللہ، کہ آپ جب لوہے کو ہاتھ میں لیتے تھے جی، تو وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا، اللہ، آپ اللہ، اسے اوزار بناتے اور اوزار بنانے کے بعد اس کو بازار میں فروخت کرتے اور اس سے گزارا کرتے۔ اب حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی عظیم ہستی کو دیکھیے واہ، کہ سورہ نمل اس بات کی گواہ ہے کہ وہ ہد جو ہے وہ ان کے تابع، جنات ان کے تابع، واہ واہ واہ، ہواؤں کے اندر ان کا تخت واہ اڑ واہ، کر جا رہا جمی ہے، مخلوقات ان کے جمی اندر، واہ مخلوقات واہ، جو ہے وہ ان کی قبضہ کے اندر ہے، وہ جس کو جدھر چاہے ادھر موڑ ہائے دیں۔ ہائے ہائے، آپ کے صحابی کی یہ شان ہے کہ وہ ہائے کتنے میل دور سے جو ہے وہ واہ تخت واہ بلقیس واہ، لے کر آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، تو یہاں ایک سبحان جملہ اللہ، کہنا چاہوں گا کہ یہ شان ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی کی، جی، تو ہمارے آقا کے صحابی کی شان کا عالم کیا واہ ہوگا۔ واہ 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 واہ، اس سے بڑھ کر ایک مرتبہ انہوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، یا باری تعالیٰ جی، میں وہ بندہ دیکھنا چاہتا ہوں جو تیری بارگاہ میں بڑا ہی مقبول ہے، صحیح، اور شاید میں یہ سمجھتا ہوں
کہ وہ میں ہی ہوں. ٹھیک ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ فلاں بندہ جا کر دیکھ صحیح. جو مزدوری کرتا ہے اور اپنا رزق خود کما کر کھاتا ہے, واہ واہ. اس کی میری نظر میں بڑی اہمیت اور بڑی وقعت ہے. صحیح. تو انہوں نے پھر عرض کی یا باری تعالیٰ میں بھی کوئی ایسا کام کرنا چاہتا ہوں کہ میرا بھی شمار جو ہے ان لوگوں میں ہو جائے. اب نبی سے بڑھ کر اور اہمیت کس کی زیادہ ہوگی. اللہ. لیکن پھر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بتایا کہ اب وہ جو قصب حلال تھا, اب دیکھیں بادشاہ بھی ہیں اور نبی بھی ہیں. وہ قصب حلال کیا تھا؟ جی. آپ کھجور کے پتوں کی ٹوکریاں بناتے اللہ. اور پھر ان کو بنا کر بازار میں فروخت کرتے اور پھر اس سے جو ہے وہ اپنا رزق حلال کماتے. اسی طرح اگر چلتے جائیے تو ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت, آپ ارشاد فرماتے ہیں مالک کونین ہیں, دو پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے سفید اور سرخ خزانوں کی چابیاں عطا فرمائیں. سبحان اللہ. لیکن اس کے باوجود تعلیم امت کے لیے ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بکریاں بھی چرائی ہیں. اپنے شفیق چاچا جناب ابو طالب کے ساتھ آپ تجارت کے لیے بھی جایا کرتے تھے. تو یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیوں سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے. سبحان اللہ. ہمارے ناظرین آج ہمارا یہ خوبصورت پروگرام دیکھ رہے ہیں قصب حلال, اور آج مزدوروں کا عالمی دن ہے, اس پر ہماری گفتگو جاری ہے. تو مختصر بریک کے بعد ہم ملتے ہیں, یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. ناظرین کو ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. قصب حلال اور مزدوروں کے عالمی دن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. کیا خوبصورت مزدور کی توقیر بیان ہو رہی ہے کہ فرمان یہ ہے کہ کام کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے, اور یہ دوستی سبحان اللہ کہ جس کی پاسداری اس درجہ کی جا رہی ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ بندہ میرے مد مقابل ہوگا قیامت کے دن کہ جس نے مزدور سے کام تو لیا لیکن اس کی اجرت اسے نہیں دی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا خوبصورت مزدور کی توقیر اور عزت و عظمت آپ نے بیان کی, اور کیا اسے مقام و منزلت عطا کی. فرمایا کہ مزدور سے پہلے مزدوری طے کر لو, اس کی اجرت طے کر لو. وہ تو کثر نفسی سے کام لیتا ہے کہ آپ کچھ بھی دے دیں, لیکن فرمایا کہ اجرت طے کرو. اور پھر فرمایا کہ جب وہ کام اس کی طاقت یا اس کی بساط سے زیادہ دے دو, پھر مالک پر لازم ہے کہ وہ اس کے ساتھ اس کی مدد کرے. اور پھر فرمایا کہ جب مزدور مزدوری کر لے تو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری اسے عطا کر دی جائے. مزدور کے حقوق کے حوالے سے اتنی پابندی اور پاسداری امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی, اور آج تک تو معاشرے میں رہنے والے صرف باتوں تک محدود ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھا دیا, اور فلاحی ریاست کا قیام اس انداز میں کیا کہ وہ قیامت تک ایک مثال بن گئی. حضرت انبیاء علیہ السلام کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ قصب معاش سے منسلک رہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کیا, چونکہ وہ تمام خصوصیات بدرجہ اتم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود عالی میں موجود تھی جو حضرات انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریق پر چلتے ہوئے, آپ کی تقلید کرتے ہوئے, آپ کے مقلدین یعنی حضرات صحابہ کرام اور خلفائے راشدین بھی قصب معاش کے حوالے سے یا قصب حلال کے حوالے سے کسی نہ کسی شعبہ سے منسلک رہے. تو اس حوالے سے آپ ذرا وضاحت سے بیان فرمائیں حضرات خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کن کن کاموں میں مصروف اور معمور رہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام صحابہ کرام بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرماتا ہے جی, اور ان کی زندگیوں کو اپنانا ہم سب کی ذمہ داری ہے. صحیح. افضل الخلق بعد رسول تاجدار صداقت حضرت سرکار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہیں تھا, لیکن جو ساری زندگی سایہ بن کر ساتھ رہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات اقدس ہیں. تو آپ کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. آپ کا جو قصب معاش تھا جی, وہ تجارت تھا. ٹھیک ہے. کہ خرد و نوش کی اشیاء کو لیتے
اور بازاروں کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ جاتے جی اور پھر ان کو فروخت کرتے. ٹھیک ہے. مولا مرزا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جی آپ کی ذات اقدس علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. تو مولا مرزا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ بھی مزدوری کیا کرتے تھے. اللہ اسی طرح دیگر جتنے بھی صحابہ کرام ہے، واہ کوئی اونٹ چرایا کرتا تھا، جی. کوئی محنت مزدوری کیا کرتے تھے، کوئی کسی پیشے کے ساتھ منسلک تھی، کوئی کسی پیشے کے ساتھ منسلک تھے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ذکر آپ نے کیا، تو کسی جگہ میں نے یہ سنا اور پڑھا کہ جب آپ منصب خلافت پر فائز ہوئے تو تجارت کے لیے کام کے لیے نکلے. تو حضرت عمر کو بتایا گیا کہ حضرت صدیق اکبر کام کے لیے تجارت کے لیے جا رہے ہیں. تو حضرت صحابہ کرام نے ان کی خدمت پہ عرض کیا کہ حضرت آپ دینی مہمات اور خدمات پر مامور رہیں، تو آپ یہ فرمائے کہ آپ کو کتنا وظیفہ پیش کیا جائے. تو آپ نے یہ فرمایا کہ اتنا ہی کہ جتنے ایک مزدور کی مزدوری ہے. تو یہ پوچھا گیا کہ کیا وہ آپ کے لیے کافی ہوگی؟ تو فرمایا اگر نہ کافی ہوئی تو مزدور کی مزدوری بڑھا دی جائے گی. سبحان اللہ. کیا خوبصورت طریقہ ہے جو حضرات صحابہ کرام اور خلفائے راشدین نے حصول معاش کے لیے، کسب معاش کے لیے اور کسب حلال کے لیے جو ہے وہ ہمیں عطا فرمایا. چونکہ مزدور ایک انتہائی پسا ہوا طبقہ اور پسماندگی کا شکار ہے، زمین سے لگا ہوا ایک طبقہ ہے جسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال، افق اور بلندی عطا فرمائی کہ ایک مزدور کو مزدور ہونے پر فخر ہونے لگا. لیکن آج کے اس دور میں، آج کی اس تاریخ میں مزدور کے استحقاق پر تو بڑی بات ہوتی ہے لیکن اسے دیا نہیں جاتا. مزدور آج بھی اسی حالت میں ہے اور کئی ایک ایسے مقام ہے کہ جہاں پر مزدور اکٹھے ہوتے ہیں حصول معاش کے لیے کہ کوئی ہمیں کسب حلال کے حوالہ سے لے جائے اور ہم سے کام لے اور اس سے جو اجرت ہمیں نصیب ہو اپنے بیوی بچوں کے لیے ہم لے کر جائیں. یہ کام کرنا جو ہے وہ ضروری بھی ہے اور مجبوری بھی ہے. وہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ مجھ کو تھکنے نہیں دیتا میری ضرورت کا پہاڑ، میرے بچے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے. یہ ایک مزدور کی مجبوری ہے کہ وہ کام کرے. آج کا یہ دن جو ہے، جو کہ مزدوروں کے عالمی دن کے حوالہ سے منایا جا رہا ہے، اس حوالہ سے آپ پیغام کیا دینا چاہیں گے نبی پاک کے اسوہ کے حوالہ سے، سیرت کے حوالہ سے، یا اقوام عالم کو کہ جو مزدور کی بات تو کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ وہ اس طرح کا رویہ جو ہے ان کا ناروا ہوتا ہے کہ جس پر ہر دور میں، ہر زمانے میں بات ہو رہی ہے کہ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں مزدوروں کے ساتھ پیار اور محبت کرنے کا درس ملتا ہے. جی ٹھیک ہے. روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص تھا جی تو اس کے ہاتھوں کے اوپر مختلف قسم کے کام کرنے کی وجہ سے چھالے پڑے ہوئے تھے یا زخم بنے ہوئے تھے، خردریات تھے. صحیح. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ہاتھوں کو بوسہ دیا. اللہ عرض کی گئی یا سیدی یا رسول اللہ، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا اس لیے کہ اس کے ہاتھ حلال رزق کمانے والے ہیں. سبحان اللہ. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ بھی ایک سبق ملتا ہے. صحیح. آج کے دن کے حوالے سے جیسا کہ آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی کہ پوری عالمی سطح پر آج کا دن منایا جاتا ہے، لیکن مزدوروں کے حوالے سے وہ عوامل زیر بحث نہیں لائے جاتے جن کی ان کو اشد ضرورت ہے. اس وجہ سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں خصوصاً صاحب ثروت لوگوں سے کہ دیکھیں ایک جگہ پر کتنے مزدور اکٹھے ہوتے ہیں تو ان سب کو تو مزدوری نہیں مل جاتی ہے. آپ چھپ کے سے جائیں، جن کو مل جاتی ہے وہ کمائیں، جن کو نہیں ملتی ہے آپ ان کے لیے کوشش کریں کوئی ایسے اسباب مہیا کریں یا ان کے گھروں کے اندر راشن پہنچا دیں تاکہ ان کے بچے جو ہے وہ بھوکے نہ سوئیں. اب دیکھیں کہ جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو نہ جانے آج کل تو نیکیاں جو ہے وہ کبھی فیس بک کی نظر ہو جاتی ہیں یا جو ہے وہ ریاکاری ہو جاتی ہے، لیکن جب ایک غریب عورت جو ہے وہ چولہے پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے گی اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا. حضرت وہ واقعہ کس طرح ہے حضرت عمر فاروق کا رات کے وہ اندھیرے میں وہ بوریا اٹھا کر سامان خورد و نوش کا پہنچانا؟ جی آپ کے جو خادم خاص ہے حضرت اسلم وہ فرماتے ہیں کہ آپ رات کو جو ہے وہ گلیوں کے اندر گشت کیا کرتے تھے اور پھر جب آپ نے دیکھا کہ بچے بلک رہے ہیں، میں اس کو مختصر کرتا ہوں، حضرت سلم کہتے ہیں مجھے وہ منظر نہیں بھولتا ہے کہ جب چولہا جل رہا تھا اور امیر المومنین جو ہے وہ چولہے میں پھونکے مار رہے تھے اور آپ کی داڑھی مبارک میں سے دھواں جو ہے وہ گزر رہا تھا. تو یہ آپ کی زندگی سے ایک بڑا اسوہ حسنہ ملتا ہے. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خانواد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہیں. لوگوں کو تب پتہ چلا
کہ جب آپ کو غسل دیا گیا تو آپ کی کمر پر نشانات تھے بہت زیادہ. تو پوچھا گیا تو آپ کے غلام نے کہا یہ ایک راز تھا, میں اس کو راز رکھنا چاہتا تھا, لیکن چونکہ اب اس کی ضرورت ہے, کہا کہ رات کے اندھیرے میں اپنی پشت پر یہ راشن اٹھا کر غریب اور غربا کے گھروں میں تقسیم کیا کرتے. آج کے دن کے حوالے سے ہمیں اس چیز کو اجاگر کرنا چاہیے کہ صرف پروگرامز اور الفاظ اور دیگر سیمینار تک نہیں رہنا چاہیے, بلکہ عملی زندگی میں آ کر ہمیں مزدوروں کے حقوق کے لیے آواز بھی اٹھانی چاہیے اور ان کو حقوق دلوانے بھی چاہیے. سبحان اللہ. معزز ناظرین, آج کی یہ خوبصورت ٹرانسمیشن, افطار ٹرانسمیشن, اور اس میں کسب حلال اور مزدوروں کے عالمی دن کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. یہ اسلام کا خوبصورت پہلو ہے, اور اسلام جو ہے وہ باقی ادیان پر اس حوالے سے سبقت رکھتا ہے, اور اس کی حقانیت جو ہے وہ تمام ادیان پر کلی ہے, اور دین اسلام یہ دین فطرت ہے. اور اسلام نے کیا خوبصورت مزدور کے حق میں صدا بلند کی ہے, اور کس انداز میں ایک مزدور کو توقیر عطا فرمائی ہے کہ اس کا مزدوری کرنا, اس کا کسب معاش کے لیے گھر سے نکلنا, اس کا کسب حلال جو ہے وہ اختیار کرنا اس کے لیے ضرورت ہے, اس کی مجبوری ہے. اور فرمایا کہ جب یہ کسب حلال کے حصول کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اس کا یہ عمل بھی اس کے لیے عبادت بن جاتا ہے. کسب حلال جو ہے یہ بھی عبادت بن جاتا ہے. دل نہیں چاہتا کہ آج کی اس نشست کو, آج کی اس ذکر کو, آج کی اس موضوع کو تمام کیا جائے, لیکن تنگی دامان وقت جو ہے وہ پیش نظر ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کل نئے مضمون کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. میں چاہوں گا کہ وقت افطار ہے اور قبولیت کا وقت ہے, اور دعائیں بارگاہ خلاق کے عالم میں مستجاب ہوتی ہیں. حضرت دعا فرمائیں کہ اللہ کریم ہم سب کے احوال پر کرم فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اے میرے پروردگار, تیرے فضل سے, تیرے کرم سے, تیری توفیق سے ہم سب نے رمضان کے روزے رکھے ہیں. میرے مولا ان کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اے میرے مولا تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما, مقروضوں کو قرض سے نجات اور خلاصی عطا فرما, جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما, جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا. اے میرے پروردگار, جو لوگ تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیوں کو دور فرما. اے میرے مولا کسی دنیا دار کا محتاج نہ کرنا, اپنی بارگاہ سے وافر مقدار میں رزق عطا فرما. تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اے میرے مولا تمام عالم اسلام پر رحم فرما. اے میرے مولا تمام مسلمانوں کو رمضان کے روزے رکھنے اور اس کے بعد عید کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما. ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما. اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکی سچی سچی زندگی, آپ کی مشعل راہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو حلال طیب رزق کی دولت سے مالا مال فرما, اور حرام کے ایک ایک لقمے سے ہم سب کو محفوظ فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. گر ان کی رسائی ہے, لو جب تو بنائی ہے. گر ان کی رسائی ہے, لو جب تو بنائی ہے. سب نے
صف محشر میں للکار دیا ہم کو، للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے۔ یوں تو سب انہی کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو، پر دل کی اگر پوچھو، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے۔ تہبانہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑائی ہے، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑائی